آزادی ملے ہمیں پورے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 75 سال پہلے ہی انگریزوں کے ہاتھ سے حکومت کے اقتدار ہم نے ہمارے ہاتھوں میں لیا۔ کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ 75 سال پہلے ہی ہمیں آزادی مل چکا تھا۔ بہت ساری لڑائی کے بعد آخر کار ہمارا سوتنتر کا سورج اجاگر ہوا۔ بھارت کو سوتنتر ملے پورے 75 سال ہو گئے ہیں۔ ان 75 سالوں میں ہم نے آج کیول 7 ہی ایسے پوائنٹ ہائی لائٹ کریں گے جن سے بھارت کی سب سے بڑی اپلبدھیوں میں مانا جاتا ہے۔ ایمفیسائزلی یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم بہتر نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، بہت بہتر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اچھے کی طرف ہمارا قدم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 75 سالوں میں ہمیں اچھے لیڈرشپ کے بدولت کافی کچھ ملا ہے، جیسے کہ جواہر لال نہرو، مولانا عبدالکلام آزاد، اندرا گاندھی جیسے، راجیو گاندھی جیسے نیتاؤں کے مارگ درشک میں ہندوستان نے کافی ترقی کیا ہے۔ ہمارے پاس IIT IIM ہے جو دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ انگریزوں کے بھیشن لوٹ پاٹ کے باوجود بھی ہندوستان نے اپنی ہی بدولت کافی کچھ حاصل کیا، جبکہ انگریز $45 ٹریلین یہاں سے لوٹ کے لے گئی۔ اس لوٹ پاٹ کے بعد بھی جو بچا کچا تھا، اسی کے بدولت ہندوستان نے کئی ایسے امپورٹنٹ اسٹیپس لیے۔ اس میں سے ایک ہے گرین ریولوشن۔ گرین ریولوشن نے ہندوستان کو غذائی اجناس کی پیداوار میں خود انحصار بنایا۔ ہندوستان کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے اپنی زراعتی معاشی کو لے کر۔ ہندوستان میں کئی قسم کے کھاد اور کیمیائی مواد بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے کار فرما کیا گیا۔ اسی طرح وائٹ ریوولوشن یا آپریشن فلٹ بھی کہہ سکتے ہیں، 13 جنوری 1970 کو شروع کیا گیا۔ آپریشن فلٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام تھا۔ یہ نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ آف انڈیا کا ایک تاریخی منصوبہ تھا۔ سفید انقلاب کی وجہ سے ہندوستان دودھ کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا۔ وائٹ ریوولوشن ترقی کے سب سے بڑے پروگرام میں سے ایک تھا۔ نیوکلیر پروگرام 18 مئی 1974 کو بھارت نے پوکھران راجستھان میں اپنے پہلے ایٹمی بم کا کامیابی تجربہ کیا۔ آپریشن اسماعیلی بدھا کے کوڈ نام والے اس ٹیسٹ نے اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ، فرانس اور چین کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد 11 اور 13 مئی 1998 کو ڈیفنس ریسرچ انڈین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO اور اٹامک انرجی کمیشن AEC نے راجستھان میں پوکھران کے سیکنڈ نام سے مزید 5 نیوکلیر تجربات کیے گئے۔ امپروومنٹ ان لائف ایکسپیکٹنسی۔ ہندوستان نے اوسط ہندوستان کی متوسط عمر میں اضافہ کرنے میں اہم پیش کیا ہے۔ 1947 میں اوسط ہندوستان کی اوسط عمر تقریباً 32 سال تھی، جبکہ 2022 میں یہ سال 70 سال تک پہنچ جاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے کہا ہے کہ ہندوستان نے اپنی آبادی کی صحت کے تنائز میں نمایاں بہتری کی ہے۔ ڈیموکریسی۔ آزادی کے وقت ایک نئے اور غریب ہندوستان کے بڑھتے ہوئے دباؤ، مشکلوں، پریشانیوں کے باوجود بھارت نے اپنے ناگرکوں کو آرتھک اور معاشی سماجی حالات جو اس وقت بہت ہی برے کنڈیشن میں تھی، ان سب کے دباؤ پر بھی ساربھومک مدد پردان کیے، اپنی جمہوریت کو بہت ہی خوبصورتی سے آگے بڑھانے میں کامیابی حاصل کی۔ انڈین آرمی فورس۔ ہندوستانیوں نے تاریخی سے بہت اچھی طرح سیکھا اور اپنی توانائی اپنی مسلح افواج کی شکل میں ایک مضبوط مزاحمت کی تعمیر پر مذکور کر دی ہے۔ ہندوستان آج دنیا کی 4 بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے جدید ترین میزائل پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اسرو کا گٹھن اور سیٹلائٹ لانچ۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کو 1969 میں بنایا گیا تھا۔ اسرو نے پچھلے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وکرم سارا بھائی نے راشٹر کے وکاس میں اسپیس ریسرچ کے امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اسرو کو اچھی طرح سے بنانے کا پرمیشن دیا۔ بھارت نے 1975 میں سوویت یونین کے مدد سے اپنا پہلا انڈین سیٹلائٹ آریہ بھٹ نام سے لانچ کیا تھا۔ سیٹلائٹ پوری طرح سے بھارت میں نرمت کیا گیا تھا۔ ابھی اسرو مارس تک پہنچ چکا ہے۔